السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی جہاں کے عثمان ہادی نے برسوں سے چلتی آ رہی کرپٹ حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ لیکن 18 دسمبر کو کن لوگوں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا؟ اس ملک کے لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ یہاں کا سب سے پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ دوسرے ملکوں میں یہاں کی خوبصورت نوجوان لڑکیاں آخر کس مقصد کے لیے جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی کہاں موجود ہے اور پاکستانیوں سے اتنی محبت کی وجہ آخر کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا شاندار آغاز کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا آفیشیل نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے۔ یہ دنیا کا 8واں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے۔ اس وقت اس ملک میں تقریباً 17 کروڑ 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس کا رقبہ 1,48,460 مربع کلومیٹر ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جو بعد میں دشمنان اسلام کی سازشوں کی وجہ سے پاکستان سے جدا ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو عثمان ہادی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کون تھا اور اسے کیوں قتل کیا گیا۔ دراصل یہ 32 سالہ نوجوان وہ شخص تھا جس نے انقلاب مونو نامی تحریک کا آغاز کیا۔ یہ نوجوان مدرسے سے لے کر یونیورسٹی تک ایک سادہ اور غریب انسان تھا، مگر جب ہادی نے انقلاب مونو کا آغاز کیا تو پورے بنگلہ دیش کے نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس تحریک کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پچھلے 15 سالوں سے چلتی آ رہی کرپٹ شیخ حسینہ کی حکومت کا تخت الٹ دیا جائے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے ایسا زبردست احتجاج کیا کہ پورا ملک جام ہو کر رہ گیا۔ جس سیاستدان کا ہاتھ لگا، عوام نے اس کی خوب خبر لی۔ لوگوں نے اپنا غصہ خوب نکالا، جلاؤ گھیراؤ کی اور حکومتی اداروں میں توڑ پھوڑ کی۔ اس وقت شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھی، جنہیں بھارت کی مودی حکومت کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ یہ عورت خوف کے مارے رات کی تاریکی میں بھارت بھاگی اور سب کچھ پیچھے چھوڑ گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ سب کچھ عثمان ہادی کی وجہ سے ہوا۔ عثمان ہادی اپنی تقاریر میں مودی حکومت کو خوب بے نقاب کرتا اور اس کے کارنامے عوام کے سامنے لاتا۔ وہ ایک بہت اچھا انسان اور لوگوں کا پسندیدہ لیڈر۔ 18 دسمبر 2025 میں 2 نامعلوم افراد نے اسے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اب بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کا کام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نوجوان اتنا سادہ تھا کہ سیکیورٹی رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، البتہ 1 ماہ سے اسے اور اس کے گھر والوں کو ملکی اور غیر ملکی نمبروں سے دھمکی آمیز کالز آ رہی تھی۔ عثمان ہادی کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آئیے اب یہاں کے لوگوں کے کلچر پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ انتہائی سادہ مزاج اور زندہ دل لوگ ہیں۔ رنگت کے لحاظ سے زیادہ تر لوگ سانولے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں۔ مہمان نوازی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کے کھانوں کی۔ بنگالی شاید سانس لیے بغیر زندہ رہ لے، مگر مچھلی اور چاول کے بغیر نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی بھی بنگلہ دیش میں موجود ہے، جہاں سے مچھلی بڑی بڑی بحری جہازوں کے ذریعے دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ دال، چاول اور چپاتی بھی یہاں کے مشہور کھانوں میں شامل ہے۔ ملک کے شہروں اور دیہات میں جگہ جگہ کھانے پینے کے ڈھابے اور سٹالز مل جاتے ہیں اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں 100% حلال کھانا دستیاب ہے۔ بنگلہ دیش کی کل آبادی میں تقریباً 90.4% مسلمان ہیں، 7.94% ہندو جو بھارت کے بنگال سے آئے اور باقی بدھ مت، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ قومی زبان بنگالی ہے، جبکہ سرکاری اداروں میں انگریزی بھی بولی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش وہ ملک ہے جہاں کے لوگ روزگار کے لیے سب سے زیادہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی عرب ملک میں چلے جائیں، سب سے زیادہ بنگالی ہی نظر آئیں گے۔ یہ لوگ محنتی اور صاف نیت ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جس کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور دنیا کے گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ ڈھاکہ کی بلند و بالا عمارتیں، خوبصورت انفراسٹرکچر اور بہترین سڑکیں کسی ترقی یافتہ ملک کا منظر پیش کرتی ہیں۔ شہر کے درمیان سے بڑی گنگا دریا گزرتا ہے، جو آگے چل کر بھارت میں گنگا کہلاتا ہے۔ اسی دریا کے ذریعے ملک کی 50% سے زیادہ
दरामद व बरामद होती है। बांग्लादेश एक सरसब्ज मुल्क है जहाँ हर तरफ हरियाली नजर आती है। यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी है। मुल्क में तालीम का रुझान बहुत ज्यादा है और तकरीबन 75% आबादी तालीम याफ्ता है। ट्रांसपोर्ट सस्ती है, अगरचे बसों की हालत खस्ता है, लेकिन मेट्रो ट्रेन जदीद और खूबसूरत है। ढाका एक बड़ा बिजनेस हब है जहाँ पूरे मुल्क से लोग रोजगार के लिए आते हैं। यहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका है जो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। ये शहर रात के वक्त ज्यादा मसरूफ होता है और यहाँ बड़े शॉपिंग मॉल्स, क्लब, शराब खाने और ऐशो इशरत के मराकज भी मौजूद हैं। बांग्लादेश एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ हर साल 20 लाख से जायद सयाह आते हैं। गुर्बत यहाँ बहुत ज्यादा है, तकरीबन 50% लोग गरीब, 35% मतवस्त और 15% अमीर तबके से ताल्लुक रखते हैं। बंगाली औरतें खूबसूरत और पुरकशिश होती हैं और यहाँ की लड़की कई बार मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड की एजाज़ात। यहाँ का मशहूर साहिल कोकस बाजार है जो दुनिया के तवील तरीन साहिलों में शुमार होता है। रिक्शे और साइकिल यहाँ आम है। सिर्फ ढाका में रोजाना 4 लाख से ज्यादा रिक्शे चलते हैं। आखिर में नाज़रीन, ये थी बांग्लादेश पर हमारी एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।